السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ امریکہ کے ایران پر حملے اور ایران کے جوابی حملوں کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ میں صورتحال جو ہے وہ انتہائی سنگین ہو گئی ہے۔ امریکہ جس بڑے پیمانے پر گزشتہ 12 دنوں سے ایران کے اوپر حملے کر رہا ہے، ایران بھی اسی تسلسل کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں خاص طور پر کویت، بحرین اور اردن میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں جہاں امریکہ جو ہے وہ ایران کا بہت نقصان کر رہا ہے، ایران جو ہے وہ بھی امریکہ کا نقصان کر رہا ہے۔ اب اس صورتحال کو لے کر کیونکہ بات جو ہے وہ تھمنے میں نہیں آ رہی ہے، تو حالات جو ہیں وہ اب انتہائی سنگینی کا آئینہ دار ہو رہے ہیں۔ اور جب یہ خبریں بھی آنی شروع ہو جائیں کہ امریکہ نے ایران کے خلاف ممکنہ کارروائی کے لیے اپنے خصوصی فوجی دستوں کی مشرق وسطیٰ میں تعیناتی جو ہے وہ شروع کر دی ہے، تو پھر اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عزائم جو ہیں وہ کچھ اور ہیں، یہاں پر رکنے والے نہیں ہیں۔ اب امریکی بیانات جو ہیں وہ بھی اپنے اندر تضادات کا مجموعہ ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو جو منیلا کے اندر آسیان کی کانفرنس کے سلسلے میں موجود ہیں، وہاں پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران جو ہے وہ معاہدے کے لیے ہم سے بھیک مانگ رہا ہے، جبکہ دوسرے ہی سانس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ لگتا ہے ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے۔ ساتھ ہی دھمکی کا پہلو بھی آ جاتا ہے کہ اگر تہران مذاکرات اور معاہدے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے تو پھر اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکہ جو ہے وہ اب بھی سفارتی حل کے لیے تیار ہے، لیکن تہران کے اقدامات سے ایسا نہیں لگتا کہ وہ کسی معاہدے کے لیے سنجیدہ ہے۔ اب ایران جو ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ جو آپ کریں گے وہ ہم کریں گے، آنکھ کا جواب آنکھ لینے سے دیا جائے گا۔ دوسری طرف مارکو روبیو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آنکھ کا جواب سر لے کر دیا جائے گا، یہ صدر ٹرمپ کی پالیسی ہے۔ اب امریکہ کے فوجی کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، ابھی 4 جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ واپس گئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کا ری ایکشن اپنی جگہ کے اوپر آئے گا۔ $1.5 ٹریلین کا فوجی بجٹ جو ہے وہ بھی کانگریس سے منظور ہوا ہے، ظاہر اب یہ سینٹ میں جائے گا، کانگریس میں بھی صرف 4 ووٹوں کی برتری سے ہی ہوا ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس صورتحال کے نتیجے میں خطے کو جس آگ میں دھکیل دیا گیا ہے اس سے باقی ممالک جو ہیں وہ براہ راست متاثر ہو رہے ہیں۔ اب حوثیوں نے ایک اور سلسلہ شروع کیا ہے باب المندب کا، اور ظاہر ہے کہ وہاں پر سعودی جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان نے اس کے اوپر شدید رد عمل کا اظہار بھی کیا ہے۔ سعودی عرب ابھی بہت ریسٹرینٹ سے کام لے رہا ہے اور وہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ آگ جو ہے یہ پھیلے، یہ اگر اس سے پہلے معاملہ ٹھنڈے ہو سکتے ہیں تو وہ ہو جائیں۔ اسی طریقے سے مشرق وسطیٰ کے ممالک میں اب کیا امریکہ کے لیے یہ سوال رہے گا کہ اسے وہاں موجود رہنا ہے یا وہاں سے اپنی فوجیں جو ہیں وہ ہٹانی ہیں۔ یہ وہ ساری صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے انتہائی سیزنڈ سفارتکار، پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ رہے جوہر سلیم صاحب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر احمد سعید صاحب، صدر ہے نیما کے اور ریٹائرڈ وائس ایڈمرل ہیں، جیو پولیٹیکل سچویشن کے ماہر ہیں۔ جوہر سلیم صاحب، یہ فرمائیے گا کہ امریکہ جو ہے وہ چاہتا کیا ہے کہ ایک طرف آپ دھمکی لگاتے ہیں، دوسری طرف آپ حملہ کرتے ہیں، تیسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ایران ہم سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے، اسی سانس میں کہتے ہیں کہ نہیں ہم سفارتکاری کے لیے تیار ہیں بشرطے کہ ایران اپنا رویہ بدلے۔ مطلب کیا چاہتا کیا ہے؟ جی آپ نے بڑا اچھا احاطہ کیا صورتحال کا۔ ایک تو خیر یہ میں تو اس پہ کہتا رہا ہوں پہلے کہ امریکہ کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں ان میں تھوڑی سی کئی بار سیریسنس اور سٹیبلٹی نظر نہیں آئی جس طرح کہ ایک سپر پاور کی طرف سے آنی چاہیے تھی۔ بے شک وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ہیں یا جو ہے کئی بار مارکو روبیو کی طرف سے بھی جو سیکرٹری اسٹیٹ ہیں،
تو ایک تو خیر اس سے بھی جو ہے نا کوئی بہت اچھے اثرات نہیں پڑے اس سارے کانفلکٹ پہ اس کی ریزولوشن کے حوالے سے. دوسری طرف دیکھیں ایران میں کیا ہے, اور میں اس پہ بارہا کہہ چکا ہوں آپ کے پروگرام میں بھی, کہ وہاں کی جو داخلی سیاست ہے ایران کی وہ بہت اثر انداز ہوگی اس پروسیس پہ, اور ہو رہی ہے اور آگے بھی ہوگی. وہاں پہ ایران میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہارڈ لائنرز اس وقت پریویل کر چکے ہیں, بلکہ میں کہوں گا. اور وہاں پہ کیونکہ یہ جو نیریٹو تھا کہ جی اب نئے ہرمز تو ہمارا ہے اب, اور یہ جنگ کیونکہ ہم نے جیت لی ہے تو یہ سارا کچھ اب ہماری ٹرمز پہ ہوگا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا انہوں نے بھی ذرا ایران کی طرف سے بھی اپنے کارڈز اوور پلے ہوئے ہیں. امریکہ کی طرف سے بھی جو اسٹیٹمنٹس آتی ہیں اس میں تو صاف صاف اوور پلے, کیونکہ یہ کہنا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے, اور یہ تو, اور ساتھ ہی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اسی بیان میں پھر یہ بھی تھا کہ وہ ہم سے بات کرے. اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہیں اس طرح کی چیزیں. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی سیریس ڈپلومیسی کا وقت تھا, اور اس میں یہ چیزیں جو سی ہیں وہ کوئی اتنی پروڈکٹیو نہیں رہیں, بلکہ جو ہے نا اس نے کافی نقصان پہنچایا ہے سارے پروسیس کو. اچھا, ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہہ چکا ہوں اپنے کامنٹس میں, جب یہ سائن ہوا تھا MOU تو اس کے فوراً بعد میں نے کہا تھا, بلکہ اس سے پہلے بھی جب ہو رہا تھا, اس کی نیگوشیشنز آخری مراحل میں تھیں, میں نے کہا تھا جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد بھی بہت دشوار ترین مقامات آئیں گے, بلکہ ایسے وقت آئیں گے کہ یہ سارا پروسیس لگے گا کہ سب کچھ بریک ڈاؤن ہو گیا ہے, اور پھر اس کو دوبارہ سے ریسکیو کرنا پڑے گا. تو وہ جو ہے نا شروع میں ہی ہو گیا اس طرح. اور اس کی وجہ کیا؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ, ایک تو خیر انٹرپریٹیشن آپ کی مختلف ہو سکتی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایکسپیکٹیشن جو ہے امریکہ کی یہ تھی کہ اگر ہم ایران کو جو ہے نا بہت ساری چیزیں دے رہے ہیں, سینکشنز بھی لفٹ کر رہے ہیں, ان کے ایسٹس بھی انفریز کر رہے ہیں, بلاکیڈ بھی اٹھا رہے ہیں, $300 ارب کے فنڈ بھی ریکنسٹرکشن میں اس کا بھی ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں, پھر جو وہ نان ایگریشن کی بات کرتے ہیں وہ بھی ہم نے دے دیا ہے, نان انٹرفیئرنس کی بات کرتے ہیں وہ بھی اس میں ہے, تو پھر وہ ان کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی, امید یہ تھی کہ اس کے بعد ایران جو ہے وہ اب نئے ہرمز پہ کنٹرول اپنا جاری رکھنے کی کوشش نہیں کرے گا. لیکن ایران نے جب وہ کنٹرول جاری رکھنے کی کوشش کی, فرکشن پیدا ہوئی, پھر حملے ہوئے جو شپنگ لین کو, کہ وہ شروع میں تو وہ ساری شپنگ جو سی ہے وہ جب ایران ان کو کہتا تھا کہ ہمارے سے اجازت لیں, تو اس کی بجائے پھر انہوں نے عمان والی سائڈ سے گزرنا شروع کیا. اس پہ جب اٹیکس ہوئے تو پھر ظاہر ہے امریکہ نے رسپونڈ کیا, پھر صورتحال ظاہر ہے بگڑتی وہ گئی. ہے. اچھا, اس میں چونکہ ایک سوال اور ہے, کیونکہ آپ نے جو یہ سارا احاطہ کیا ہے, اس میں ایک چیز اور ہے, میں ذرا احمد سعید صاحب سے بھی بات کر لوں, پھر اس کی طرف آتے ہیں. احمد سعید صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ تو سمندروں کے ساتھی ہیں, یہ جو آبنائے ہرمز اور باب المندب والا معاملہ ہے, یہ کتنا بحری تجارت کے لیے کتنا اہم ہے, اور یہ جو ایران کا اب کلیم ہے کہ ایک طرف آپ کو اتنی سہولت مل رہی ہے اور دوسری طرف آپ صرف اس کے کنٹرول کو رکھنے کے لیے آپ دوبارہ ایک ایسی صورتحال میں چلے جائیں کہ آپ کا بے پناہ نقصان ہو جائے. جی السلام علیکم. میرے خیال میں تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں, جیسے جوہر سلیم صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بات کی کہ جب یہ 17-18 جون کو MOU سائن ہوا تو اس میں جو صاحب نظر لوگ تھے, اور کچھ ایسے ایران کے اندر بھی یہ وائسز کافی چلی کہ یہ چونکہ یہ ہیویلی ٹلٹڈ ٹورڈز ایران کی ریکوائرمنٹ کے مطابق تھا, اور اس وقت خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ شاید ایک آپ کہہ لیں کہ ایک آپریشنل پاز لینے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس سچویشن سے نکلا جائے, اور پھر بعد میں آگے دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا ہے. تو اسی حوالے سے چونکہ ایران کے پاس جو کنٹرول تھا جس کی وجہ سے یہ سارے سلسلے بہت زیادہ پھیلے, وہ تھا اسٹریٹ آف ہرمز. اس پہ مجھے ایک جو رشیا کے ایک پریزیڈنٹ تھے مدب دیو جو ہے, میں نے ان کی ایک سیئنگ پڑھی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا, جس دن ایران نے یہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ کنٹرول حاصل کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ ایران ہیز ایکسپلوڈڈ دا نیوکلیئر بام. اس کا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ انہوں نے آگے اس کی تشہیر یہی کی تھی کہ اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ ایک نیوکلیئر بم سے کم نہیں ہوگا, اور وہی ہوا کہ پوری دنیا کی معیشت جو ہے اس سے ہل گئی, اور اب بھی تقریباً وہی حالات ہیں. تو اس حوالے سے اہمیت, جیسے آپ نے کہا, اہمیت تو دونوں ہی حوالے سے اسٹریٹ آف ہرمز کی تو اسپیسیفکلی انرجی سپلائی لائن کی وجہ سے ہے, جس میں کہ آئل اینڈ گیس تقریباً 1/4 and 1/3 یہاں سے آ رہے ہیں, پھر بہت سارے کیمیکلز ہیں, یہ ساری چیزیں جو پوری دنیا کے لیے اس کا استعمال ہے.
لیکن جب آپ نے بات کی باب المندب کی، تو باب المندب جو ہے وہاں سے تو ملک کی پوری تجارت وہاں جا رہی ہے. جیسے آپ پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو ہماری 60% آف دا ٹوٹل ٹریڈ جو ہے، جو کہ ویسٹ کو جاتی ہے، گریٹر ویسٹ بھی جس میں امریکہ بھی شامل ہے، وہ سارا یہاں سے جا رہا ہے. اور اگر یہ بند ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے تو بہت زیادہ مسئلہ ہو جائے گا کہ اگر آپ ہرمز سے ہمارے آلریڈی آئل سپلائی لائنز جو ہیں وہ سکویز ہو رہی ہیں، اور ادھر سے ہماری ٹریڈ بھی سکویز ہو جاتی ہے، تو پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اب مسئلہ آپ ہو کا جائے. سوال کہ ایران نے یہ کیوں کیا اور ایران بیٹنگ کیوں لے رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کی اگر ہسٹری کو اگر آپ دیکھیں تو جیسے اگر آپ کو یاد ہوگا 1979 میں جب یہ اس وقت ہاسٹیج ایک سلسلہ ہوا تھا ایران کے اندر، تقریباً 65 جو ان کے ایمبیسی سٹاف کو ہاسٹیج کیا گیا تھا. اب وہ تقریباً 444 ڈیز تک رکھا گیا، اور اس کے اندر بہت ساری ان کے اوپر سختیاں بھی آئیں، لیکن انہوں نے آخر کار اپنی چیزیں منوا لی. تو اسی حوالے سے ایران کو اگر سمجھ ہے کہ اب اگر ہم نے اس وقت اپنے آپ کو لوز کیا تو یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا دوبارہ اس چیز کو ری گین کرنا. ری گین کرنا. مجھے ایک اور بریک لینا پڑ رہا ہے جی، جملہ جی مکمل کر لیں جی. بس یہ ہے کہ امریکہ چونکہ اس وقت اپنے الیکشن کی وجہ سے بہت زیادہ ہارڈ پریسڈ ہے، تو میرے خیال میں دس از اے رائٹ ٹائم جب وہ اپنے آپ کو پھیلا رہے ہیں اور اس قضیے کو اور زیادہ بڑھا رہے ہیں تاکہ بیٹر بارگیننگ پوزیشن لے لیں. اچھا جوہر سلیم صاحب، آپ نے جہاں پہ بات چھوڑی تھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس میں ایک سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ یہ ایک فلسفہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو آپ نے ہرمز کو کنٹرول کرے گا وہ دنیا کو کنٹرول کرے گا، امریکہ کے اصل میں عزائم جو ہیں وہ کیا ہیں؟ کیونکہ اگر اسرائیل جس نے یہ جنگ شروع کی تھی وہ تو اب کہیں نہیں ہے، اور امریکہ جو ہے وہ یہ لڑائی جو ہے وہ اب لڑ رہا ہے. اور ایک طرف صدر ٹرمپ صاحب ابھی پھر میرا خیال ہے کوئی چوتھی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں آبنائے ہرمز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اگر ضرورت بھی نہیں ہے اور آبنائے ہرمز کا مسئلہ بھی ہے اور اس کی پٹی کے ساتھ ساری بمبارڈمنٹ بھی کرنی ہے اور سارا کچھ کرنا ہے، تو عزائم کیا ہیں اصل میں؟ دیکھیے، آبنائے ہرمز کی ضرورت جو ٹرمپ نے کہا، ظاہر ہے ان کے بہت سے بیانات پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے ایک دوسرے سے متضاد بھی ہوتے ہیں یا کوئی بہت زیادہ تھاٹ فل نہیں بھی ہوتے کئی بار. لیکن اگر اس کو دیکھیں امریکن پرسپیکٹو میں تو وہاں سے امریکہ کے لیے تیل یا ان کے لیے تو جو وہاں سے جو ان کو چاہیے امپورٹس، وہ تو بہت زیادہ نہیں گزرتی. اس کی آبنائے ہرمز کی اہمیت امریکہ کے لیے ریلیٹیولی کم ہے. اس کی اہمیت تو زیادہ ہے ایشین کنٹریز کے لیے، اس کی اہمیت تو زیادہ ہے گلف کنٹریز کے لیے، اس کی اہمیت تو زیادہ ہے ایران کے لیے، اس کی اہمیت تو امریکہ سے زیادہ ہے یورپ کے لیے. تو اس لیے اس سینس میں کہا ہوگا. لیکن اگر وہ امریکنز اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیٹ سے کہ ٹھیک ہے ایران کنٹرول کرے، تو پھر امریکہ کی وہ ساری جو ڈیفنس کوپریشن ہے ان ملکوں سے، وہ جو ملٹری بیسز ہیں، پھر اس کی یوٹیلیٹی کیا رہ گئی. اور میں اس پہ بارہا کہہ چکا ہوں کہ جو یہ سمجھتے ہیں مبصرین کہ امریکہ بس سب چھوڑ کے چلا جائے گا یہاں سے، اس ریجن سے، تو مجھے تو ایسا نہیں لگتا. وہ سمجھتے ہیں نا کہ یہاں پہ کوئی اور شاید فریم ورک بنے گا. میں نے کہا کہ نہیں، جو میرا خیال ہے وہ یہ کہ امریکنز رہیں گے یہاں پہ، ان کی بیسز بھی رہیں گی، کیونکہ یہ بہت ایک اہم ریجن ہے دنیا کا. صرف یہ کہ ہاں بعد میں اس میں بالکل یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ملٹی لیئرڈ فریم ورک بنے جس میں دوسرے ملک بھی شامل ہوں، جس طرح سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ کیا. بے شک اس میں پاکستان کے علاوہ ترکیہ بھی ہو، ایجپٹ بھی ہو، لیکن امریکہ کا جو بیسک آرکیٹیکچر ہے وہ انٹیکٹ رہے گا. تو یہ تو اس کا جواب ہے. تو امریکہ کے لیے اس کی اہمیت بہرحال ہے. وہ اہمیت ان کے لیے ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں ایران کے پرسپیکٹو سے دیکھیں آپ، اگر یہ سمجھتے ہیں، اور ایڈمرل سعید صاحب نے بڑا اچھا اس کو بیان کیا، لیکن اگر ایرانی یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ایک ایسی چیز آ گئی ہے کہ جس سے ہم اب کچھ بھی لے سکتے ہیں، اور اگر ہم نے ابھی اس کو چھوڑ دیا تو پھر پھر یہ کنٹرول ہمیں دوبارہ نہیں ملے گا، تو اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ کنٹرول کیا پہلے کبھی تھا، اور اگر نہیں تھا تو کیا دنیا اس کو ایکسیپٹ کرے گی؟ کیونکہ انٹرنیشنل لاء میں تو کہیں نہیں آتا. یہ کوئی ریجنل فریم ورک بھی کوئی ایسا نہیں بنا، اور یہ صرف اس طرح بھی نہیں ہے کہ یہ ڈارڈنل اسٹیٹ تو ہے نہیں جو صرف ترکیہ کے بیچ میں سے گزرتی ہے نا. اس میں تو دوسری سائڈ پہ عمان بھی ہے، تھوڑا سا پیچھے جائیں تو یو اے بھی ہے، اور بھی ظاہر ہے کہ جو ہے نا ایک ایسی اسٹریٹ ہے جہاں پہ ایران شیئر کرتا ہے دوسروں کے ساتھ. اور پھر اس سے اہم چیز یہ ہے کہ لیٹ سے کہ اگر یہ کنٹرول مثال کے طور پہ اگر یہ ان 60 دنوں کے لیے وہ چھوڑ دیتے
جو ہے چلنے دیتے اور آگے ساری جو بھی گفت و شنید ہونی تھی ہونے دیتے. اور اگر ان کو لگتا کہ یہ نئی بات بن رہی تو پھر دوبارہ کنٹرول لینے میں تو کوئی دیر ہی نہیں لگتی. اس میں تو انہوں نے 4-5 میزائل ہی فائر کرنے ہیں نا, اور کہنا کہ جی بس ہم روک رہے ہیں شپنگ کو. تو دوبارہ کنٹرول لینا اس صورت میں تو وہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں جی کیونکہ بات نہیں بنی, معاہدہ نہیں ہوا, یہ جو ہے نا کیونکہ ابھی تو یہ سارا انٹرم ہے تو ہم اس کو دوبارہ اس کا کنٹرول لے رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹجیکلی اسپیکنگ وہ جو ہے نا اگر آپ اس کو اس طرح سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں تو وہ ذرا مشکل ہے. ہاں اگر آپ اس کو اس حوالے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں کہ ایران میں ایک نیریٹو جو ہے وہ بہت زیادہ پریویل کر گیا ہے, وہ نیریٹو یہ ہے کہ یہ اپنا ہرمز اب ہمارا ہے اور کیونکہ ہم جنگ جیتے ہیں تو اس کا کنٹرول ہم نے نہیں دینا, اور اسی لیے انہوں نے وہ پرشین گلف اسٹیٹ اتھارٹی بھی بنائی ہے. انہوں نے بہت سے قوانین بھی پاس کر لیے ہیں ان کی پارلیمنٹ نے, آپ کو پتہ ہے نا اس کے بارے میں. جی ہاں, جی ہاں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ تو ٹول بھی لیں گے. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایران کی ڈومیسٹک پالیٹکس ہے وہ زیادہ پلے کر رہی ہے. پلے کر رہی ہے یہ اس کوئی کے اوپر. بہت زیادہ ایک جیو اسٹریٹجک جو ہے نا اگر اس پرسپیکٹو سے دیکھیں تو پھر کوئی بہت زیادہ شاید یہ ٹینیبل نہیں ہے شاید اتنا. ٹینیجیبل نہیں ہے. اچھا, اب اس میں ڈاکٹر احمد سعید صاحب, آپ نے چونکہ بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے اس پہ, ظاہر ہے پاکستان کی جو تجارت ہوتی ہے 60% جو ہے وہ باب المندب سے ہوتی ہے. پاکستان کے وزیر اعظم کا اس حوالے سے بڑا اسٹرانگ سٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ آیا ہے کہ یہ قومی سلامتی کے لیے پاکستان کے لیے خطرہ ہوگا. کیسے پاکستان اس کو سیکیور کر سکتا ہے؟ اچھا, اب جی بہت شکریہ. آپ کی اجازت سے اگر جوہر صاحب نے جو بات کی اس میں ایک آدھ میں چیز اگر ایڈ کر لوں. جی جی, although انہوں نے بہت اچھی بات کی, اس میں ایک چیز تو یہ تھی کہ جو اسٹیٹ آف ہرمز کی اہمیت امریکہ کے لیے کتنی ہے یا کتنی نہیں ہے. جیسے جوہر صاحب نے کہا نا کہ وہاں پہ چونکہ جتنے ان کے یہ 13 بیسز ہیں تو وہاں پہ جو 13 بیسز کے حوالے سے وہاں پہ جو ان کو اگر ریلوڈ کرنا پڑتا ہے اور ان کے اندر میزائلز اور ساری چیزیں جو ایگزاسٹ ہو چکی ہیں وہ اگر کرنا پڑتی ہیں تو اس کے حوالے سے بڑا ضروری ہوگا کہ اسٹیٹ آف ہرمز کو کھلا رکھنا اور وہیں سے وہ ہو سکتی ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے امریکہ کے لیے بھی. اور وہ کیوں اس کو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ٹرانزٹ ٹریڈ ہو, اس لیے کہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے اندر آپ جو بھی شپمنٹ لاتے ہیں وہ کوئی اور ملک اس کے بارے میں پوچھ نہیں سکتا. اور جو اگر یہ یہاں سے انوسنٹ پیسج کریں گے جو کہ اس وقت ایران نے کیا ہوا ہے تو انوسنٹ پیسج کے اندر پھر آپ ان کے بارے میں پوچھ گچھ کر سکتے ہیں. تو ایران نے بڑا ٹیکٹفلی کھیلتے ہوئے جو سینٹر والی لین ہے اس کو بند کیا جس میں ٹرانزٹ لین ہوتی ہے, یہاں سے کھولا ہے, جس کی وجہ سے اب یہ ہے کہ وہ وہاں پہ سب چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں. اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں جہاں پہ آپ نے کہا کہ اب پاکستان کے لیے اسٹریٹجیکلی ان چیزوں کو کیسے بیلنس آؤٹ کرنا ہے جیسے اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے. تو میرے خیال میں پاکستان آلریڈی بڑے بہتر طریقے سے یہ ڈپلومیسی میں چل رہا ہے, اور اس میں پاکستان چونکہ اس ڈیوائیڈ کے ساتھ نہیں چل سکتا تو اس وجہ سے پاکستان دونوں ہی سائڈز کے اوپر اپنے آپ کو بیلنس کر کے چل رہا ہے. معیشت ساری اس پہ منحصر ہے. اس حوالے سے پاکستان کو نہ کسی ایک سائڈ پہ جا سکتا ہے نہ ہی اس کی بہت زیادہ تائید کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہ بیلنسنگ ایکٹ از بیٹر واٹ پاکستان از ڈوئنگ. اچھا, میں اس پہ آتا ہوں کیونکہ میں نے اس کا وہ آپ سے ذرا ٹیکنیکل جواب لینا ہے آپ کی ایکسپرٹیز سے. لیکن جوہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جنگ اب پھیلنے جا رہی ہے, حالات سنگین ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ اب تو ایسے لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ رکنے والا نہیں ہے. اور یہ جو آئے تھے ایران کے وزیر داخلہ, یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی پرپس تھا؟ کیونکہ ایران کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم براہ راست امریکہ سے کوئی بات نہیں کر رہے, ہم ثالثوں کے ذریعے کر رہے ہیں. جی بالکل. دیکھیں, یہ میں پہلے بھی اس پہ کہہ چکا ہوں کہ ابھی جو سچویشن ہے اس میں انڈائریکٹ ٹاکس جو ہیں یا جو بالواسطہ جو ہے بات چیت, اسی کا دروازہ فی الحال تو ہے کھلا. وہ ہو سکتی ہے جو بلا واسطہ یا ڈائریکٹ مذاکرات اس وقت تو اس ظاہر ہے سارے ایمبیانس میں مشکل ہیں, اس سے پہلے تو تھوڑا بہت آپ کو کچھ کانفیڈنس بلڈنگ کرنی پڑے گی, ایک راہ ہموار کرنی پڑے گی. تو اس لیے اور جو ان کے بالکل جب آئے تھے انٹیریئر منسٹر
اس میں مومنی صاحب تو اس میں ایک ظاہر ہے کہ اصل کہنے کو تو بائیلیٹرل وزٹ تھا، لیکن اس کا اصل پہلو یہی تھا، وہاں سے وہ پیغام رسانی بھی ظاہر ہے، ایران سے ہائیسٹ لیول پہ ان کے پیغامات بھی آئے تھے. اور ڈپلومیسی دیکھیں، ڈپلومیسی میں پاکستان ابھی بھی شامل ہے اور پاکستان کا رول بہت اہم ہے، جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. لیکن یہ یاد رہے کہ یہاں سے پھر انہوں نے انڈیا بھی جانا تھا مومنین صاحب نے. وہ ایک مختلف وزٹ تھا ان کا، وہ ایک ملٹی لیٹرل کانفرنس تھی وہاں پہ. اس کے بعد اب دوسرا جو ہے یہ جنگ پھیلے گی، اس سے پہلے میں تھوڑا سا ایک وہ ٹیکنیکل پوائنٹ، کیونکہ ایڈمرل صاحب نے کہا اس پہ اور بڑا اچھا انہوں نے بیان کیا، لیکن اس کی ایک توجہ تھوڑی سی میں یہ اس پہ مزید وضاحت کر دوں. جوہر سلیم صاحب، اگر آپ تھوڑا سا مجھے موقع دیں. اچھا جوہر سلیم صاحب، وہ آپ بریک پر جانے سے پہلے جو بات کر رہے تھے کہ ٹیکنیکل سچویشن آپ نے ہرمز کی، وہ مکمل کر لیجئے. ہاں جی، اس پہ بالکل. تو وہ ایڈمرل صاحب نے صحیح کہا. دیکھیں وہ جو فرق ہے نا، رائٹ آف انوسنٹ پیسج اور رائٹ آف ٹرانزٹ پیسج، وہ عام ہے. کیونکہ جو رائٹ آف انوسنٹ پیسج ہے وہ اس میں آپ اپنے ٹیریٹوریل واٹرز کی حد تک آپ بالکل اس میں اگر جنگ کی حالت میں ہو یا کوئی اور ہو، پوچھ گچھ بھی کر سکتے ہیں، روک بھی سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل واٹر وے ہے جس میں رائٹ آف ٹرانزٹ پیسج ہوتا ہے. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ بیچ کے جو رستے ہیں، اب مثال کے طور پہ چلیں اگر ہم اس کو ویسے یو این کلاس جو ہے اس میں وہ اس طرح سے نہیں اس کو بیان کیا گیا، لیکن اگر ہم یہ کہہ بھی دیں کہ بیچ والے رستے اس کے لیے تھے اور باقی ٹیریٹوریل واٹرز ان کے ہیں اور عمان کے ہیں، تو یہاں پہ تو جہاز عمان کے ٹیریٹوریل واٹر سے گزر رہے تھے تب جب ایران نے ان کو اٹیک کیا. اور دوسری چیز یہ کہ جو بیچ والی شپنگ لین جو سی انہوں نے بند کی جب ایران نے مثال کے طور پہ مائنز لگا کے، تو وہ تو صریحاً خلاف ورزی ہے نا یو این کلاس کی، جو یونائٹڈ نیشنز کنونشن آف لا آف دا سی ہے، کہ آپ رائٹ آف ٹرانزٹ پیسج کو آپ ڈسٹربٹ کر رہے ہیں. تو وہ تو پھر آپ نہیں کر سکتے. آپ یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ آپ جو اصل رائٹ ہے وہ سینٹرل لینز کو آپ بند کر دیں یا مائنز کے ذریعے یا جیسے بھی، اور جو دوسروں کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں ان کو بھی آپ بند کر دیں تھریٹ آف فورس کے ذریعے، اور پھر آپ کہیں کہ نہیں اب ہمارے سے گزرو اور وہ رائٹ آف انوسنٹ پیسج ہوگا. تو وہ تو پھر آپ نے وائلیشن تو کلیئرلی کر دی اس میں نا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہونا وہ ہونا چاہیے. چاہیے. تو انٹرنیشنل لا کے لحاظ سے تو وہ اس میں شک نہیں. اب اچھا بات ہے کہ کیا یہاں سے پھیلے گی جنگ مزید. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیز جو چل رہا ہے اس وقت، یہ جیسا بھی ہے یہ کنٹرولڈ ایسکلیشن ہے. اب اس میں رسک ہے ایک انکنٹرولڈ ایسکلیشن کی طرف جانے کا، کیونکہ جو نیکسٹ لیڈر آف ایسکلیشن ہے وہ اس طرح سے آ سکتا ہے خدا نخواستہ کہ اچانک لیٹ سے کہ بہت ساری کیجولٹیز کہیں ہو جاتی ہیں جو ہے، یا بے شک وہ بامبنگ کے دوران ہو یا ایران کی سٹرائکس کے دوران ہو، وہاں سے پھر اس کی جو ریٹیلیشن ہے وہ پھر بہت ہی زیادہ میسو ہوتی ہے. اور دیکھیں جس طرح امریکنس نے کہا ہے ابھی کہ اب اگر آپ ہر شپ کو جس کو بھی آپ اٹیک کریں گے تو اس کے بدلے میں ہم ایک بجلی گھر تباہ کریں گے یا ایک ہم ڈیسیلینیشن پلانٹ تباہ کریں گے. اچھا اگر وہ کرتے ہیں تو پھر دیکھیں گلف تو پورا جو ہے وہ 40 ڈیسیلینیشن پلانٹس پہ ہو رہا جائے ہے. گا. وہاں میں پہ تو پانی کا جوہر سلیم صاحب جی میں آتا ہوں. آپ اس میں ڈاکٹر احمد سعید صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کمنٹ کرنا چاہیں گے جوہر صاحب کی بات پر جو انہوں نے آبنائے ہرمز کے حوالے سے کی ہے. جی بالکل بالکل. جی جو جوہر صاحب نے ٹیکنیکل بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو ٹرانزٹ پیسج ہے وہ انٹرنیشنل واٹر ویز ہوتا ہے اور اس کے اندر ایون ڈیورنگ دا وار اس کو بھی سسپینڈ نہیں کر سکتے آپ. اور جو آپ کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں اس کے اندر سے انوسنٹ پیسج ہوتا ہے اور اس کے اوپر آپ کے جو لوکل لاز ہیں وہ بھی لگ سکتے ہیں. آپ اس میں سے جو انوسنٹ پیسج ہے جو شپس کا اس کو آپ سسپینڈ بھی کر سکتے ہیں اور ڈیورنگ وار آپ اس کو روک بھی سکتے ہیں. تو یہ تو ایک اس کی ٹیکنیکل وجوہات ہوگی. اور دوسری بات جو جوہر صاحب نے فرمائی بالکل ٹھیک کہا کہ یہ بالکل وائلیشنز ہے انٹرنیشنل لاز کی، جیسے آپ نے کہا. اس میں دو ٹیکنیکل پوائنٹس اور ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ وائلیشن بنتی ہے یو این کلاز 1982 کی، اور جس کو ریٹیفائی نہیں کیا ہوا ایران نے پہلی، اس وجہ سے تھوڑا سا ایک اس میں ایک سکم رہ جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنی ایگزسٹینشل جو ہے نا تھریٹ کے اوپر آیا ہوا ہے. تو جب باقی امریکہ اور باقی اسرائیل کو دیکھا جاتا ہے تو وہ جتنی وائلیشنز آف لا کر رہے ہیں تو یہ پھر ایک بیلنسنگ ایکٹ ہی چل رہا ہے میرے خیال میں. تو اس میں ایک فریق کو صرف یہ کہنا کہ اس نے وائلیشنز آف لا کی ہے، جیسے جو بلاکیڈ ہے یہ ایکٹ آف وار ہے. اب یہ دونوں سائڈز نے کیا، پہلے ایک نہیں کیا پھر دوسرے نے کر دیا، اور ابھی امریکہ نے کیا ہوا، دس از اگین این ایکٹ آف وار، اس کے اوپر بات نہیں ہوتی. تو اس حوالے سے وائلیشنز تو شاید ایک اچھا وار کا ایک ایک جلدی پیکج سے ہوتا ہے. ڈاکٹر احمد سعید صاحب جو سوال ہے وہ یہ جو پیچھے تشنا رہ گیا میرا آپ سے جی پوچھنے فرمائیے. کا مقصد یہ تھا کہ جو پرائم منسٹر صاحب بات کر رہے ہیں اگر پاکستان کے فلیگ شپس کو باب المندب میں روکا جاتا ہے تو کیا پھر پاکستان نیوی جو ہے
وہ سیکیور کرے گی سچویشن کو، اور کیسے کیا جائے گا جو وہ قومی سلامتی پر کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں دو طریقے، ایک تو پہلے اسٹیٹ آف ہارمز باب المندب میں پہلے بھی چونکہ یہ سلسلہ ہو چکا ہے، اور اس وقت یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ ایران کو اس کے اوپر میسیجنگ کی گئی تھی نمبر 1، اور نمبر 2 یہ تھا کہ جو پاکستان نیوی ہے وہ اس کوریڈور میں آپریٹ کر رہی تھی پھر تاکہ وہاں سے پاکستان نیوی کے شپس کو ان اینڈ آؤٹ کرنے کے لیے وہاں پہ اویلیبل رہے۔ تو یہ دونوں ہی طریقے ہیں، اس طریقے سے ان چیزوں کو اپلائی کیا جاتا ہے۔ اس میں میرے خیال میں ابھی جب اسکندر ممنائی صاحب تشریف لائے تو میں آئی ایم 100% شیور کہ یہ باتیں یقینی طور پہ ان کو کنوے کر دی گئی ہوں گی کہ ہمارے جو فلیگ کیریئرز ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، یہ ہمارے لیے ایک نیشنل سوورینٹی ہوگی، اور یہ ایکچولی ہوتا ہے کہ جو شپ کیری کرتا ہے جس چیز کا فلیگ، وہ ایکچولی اس ملک کی سوورینٹی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے میرے خیال میں ایران اور ہوتیز کے ساتھ ظاہری بات ہے ان کا ایک روابط ہیں، تو پاکستان کے لیے میرے خیال میں یہ سافٹ کارنر ہمیشہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، ایک آخری سوال، امریکہ جو خصوصی فوجی دستوں کی تعیناتی کر رہا ہے، آپ کو لگتا ہے فٹ آن گراؤنڈ؟ جی، یہ میرے خیال میں تو بڑا ہی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، اس لیے کہ دیکھیں فٹ آن گراؤنڈ کے لیے آپ کو جو ہے 3 حوالوں سے آپ کر سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ورٹیکل ہوتا ہے ہیلی کاپٹرز کے تھرو، ایک یہ سی کی طرف سے ہوتا ہے، اور سی سے پر آپ لینڈ پہ کنیکٹ اپ کرتے ہیں اور لینڈ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اگر تو آپ کے آبجیکٹیوز بہت لمیٹڈ ہوں، آپ نے کسی جگہ سٹرائک کرنا ہے، کسی بندے کو اٹھانا ہے یا اس طرح کا کوئی سلسلہ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ ورٹیکل انسرشن کرتے ہیں، بہت ہی لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتی ہے وہ، جیسے کسی پائلٹ کو اٹھانا ہوا، جیسے وینزویلا میں انہوں نے بڑا کوئک ایکشن کیا تھا، ان کے پریزیڈنٹ کو اٹھا لیا، تو اس طرح کا سلسلہ۔ لیکن یہ اگر آپ نے وہاں پہ فٹ آن گراؤنڈ فار سسٹینیبل یوز کرنے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کے پاس یہ دونوں راستے اویلیبل ہونے چاہیے، اور پلس یہ کہ آپ کو ریڈی رہنا چاہیے کہ آپ کو اس میں کیجویلٹیز بہت ہوتی ہیں، جو پہلے بھی ہوئی ہیں۔ تو اس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ امریکہ اس وقت جو ہے وہ ابھی دیکھیں صرف 2 ان کے امریکن جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے جارڈن میں، اور کتنا یہاں پہ ہوکار مچی ہوئی ہے، تو اس میں تو بہت زیادہ ڈیتھس ہونی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ از ریڈی ٹو ڈو دیٹ۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر احمد سعید صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔